تو آج ہم ایک ایسے کلینکل سنڈروم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس سے ہر ڈاکٹر کا واسطہ پڑتا ہے، لیکن جو پھر بھی اپنی جگہ پیچیدگیوں سے بھرا ہوا ہے: ہارٹ فیلئر۔ یہ صرف ایک تشخیص نہیں بلکہ ایک پوری کہانی ہے جسے آج ہم کھول کر دیکھیں گے۔ 67 لاکھ 6.7 ملین۔ اس مسئلے کی گہرائی کا اندازہ لگانے کے لیے ذرا اس عدد کے بارے میں سوچئے۔ صرف امریکہ میں اتنے لوگ ہارٹ فیلئر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا عدد ہے؟ سوچئے گا، یہ کئی بڑے شہروں کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ تو ہارٹ فیلئر آخر ہے کیا؟ بنیادی طور پر یہ وہ حالت ہے جہاں دل بالکل ایک تھکے ہوئے پمپ کی طرح ہو جاتا ہے جو جسم کی توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی خون آگے نہیں بھیج پاتا۔ اس سے دو بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک طرف اعضاء کو ٹھیک سے آکسیجن نہیں ملتی، جسے ہم لو کارڈیاک آؤٹ پٹ کہتے ہیں، اور دوسری طرف خون پیچھے کی طرف جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، بالکل جیسے ایک ٹریفک جیم لگ گیا ہو، خاص طور پر پھیپھڑوں میں۔ اسے کنجسشن کہتے ہیں۔ اچھا، اس فیل ہوتے ہوئے پمپ کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں دل کو اس کے دو حصوں میں دیکھنا ہوگا، کیونکہ اکثر یہ ناکامی ایک طرف سے شروع ہوتی ہے، یا تو لیفٹ سائڈ سے یا پھر رائٹ سائڈ سے۔ یہاں ایک ایسی کلینکل میموری ٹرک ہے جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ لیفٹ سائیڈڈ فیلئر کے لیے ایل سے یاد رکھیں لنگز یعنی پھیپھڑے۔ سارا مسئلہ پھیپھڑوں میں ہوتا ہے۔ خون وہاں جمع ہوتا ہے جس سے سانس پھولتی ہے، لیٹنے میں تکلیف ہوتی ہے اور کھانسی آتی ہے۔ اور جب بات آتی ہے رائٹ سائیڈڈ فیلئر کی تو آر سے یاد رکھیں ریسٹ آف دا باڈی یعنی باقی جسم۔ یہاں خون جسم کے باقی حصوں میں جمع ہوتا ہے، پیروں میں سوجن، پیٹ میں پانی اور گردن کی رگوں کا پھول جانا۔ اور یہ ایک کلینکل پرل ہے، ایک بہت اہم بات جسے ہمیشہ یاد رکھیں۔ رائٹ سائیڈڈ فیلئر کی سب سے عام وجہ لیفٹ سائیڈڈ فیلئر ہی ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح ہے۔ جب لیفٹ وینٹریکل کمزور ہوتا ہے، خون پھیپھڑوں میں جمع ہو جاتا ہے، یہ بڑھتا ہوا پریشر سیدھا رائٹ وینٹریکل پر بوجھ ڈالتا ہے اور آخرکار وہ بھی اس پریشر کے سامنے ہار مان لیتا ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز اس حالت کی تشخیص تک کیسے پہنچتے ہیں۔ یہ عمل بالکل ایک میڈیکل ڈیٹیکٹیو سٹوری کی طرح ہے، جہاں الگ الگ سراغوں کو جوڑ کر اصل کہانی تک پہنچا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، ہارٹ فیلئر ڈائگنوز ہوتا کیسے ہے؟ جواب ایک مرحلہ وار سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس میں ہے۔ یہ پورا تشخیصی سفر مریض کی کہانی سے شروع ہوتا ہے۔ ان کی علامات کیا ہیں؟ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں فزیکل ایگزام کی طرف، جسمانی معائنے میں نشانیاں ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے بعد بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے خون کے اندر دیکھتے ہیں، اور آخر میں امیجنگ جیسے کہ ایکو کارڈیوگرام سے دل کی تصویر بنا کر تشخیص کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب ہم مریض کا معائنہ کرتے ہیں تو کچھ خاص نشانیوں پر نظر ہوتی ہے، جیسے کیا ہمیں دل سے آنے والی ایک ایکسٹرا آواز S3 گیلپ سنائی دے رہی ہے؟ یہ ایک بھرے ہوئے وینٹریکل کی نشانی ہے۔ کیا گردن کی رگوں میں پریشر بڑھا ہوا ہے؟ کیا اسٹیتھوسکوپ سے پھیپھڑوں میں کریکلز کی آواز ہے جو پانی کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے؟ اور کیا ٹانگوں میں ایسی سوجن ہے جہاں انگلی دبانے سے گڈھا پڑ جاتا ہے؟ لیب ٹیسٹ میں ہماری توجہ نیٹری یوریٹک پیپٹائڈز پر ہوتی ہے، یعنی BNP اور اینٹی پرو BNP۔ یہ وہ ہارمونز ہیں جو دل کے چھچاؤ کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ ان کی ہائی لیولز ہارٹ فیلئر کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک ماڈرن میڈیسن کا ٹوسٹ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ ایک نئی دوا ہے سیکیوبیٹرل والسارٹان۔ یہ BNP لیولز کو غلط طور پر بڑھا سکتی ہے۔ اس لیے ایسے مریضوں میں اینٹی پرو BNP ہی ہمارا قابل اعتبار مارکر ہوتا ہے۔ مگر تمام ڈائگنوسٹک ٹولز میں سے سب سے اہم ترین ٹیسٹ وہ ہے ایکو کارڈیوگرام یعنی دل کا الٹرا ساؤنڈ۔ یہ نہ صرف تشخیص کی تصدیق کرتا ہے بلکہ ہمیں ایجیکشن فریکشن جیسی اہم معلومات بھی دیتا ہے کہ دل ہر دھڑکن کے ساتھ کتنے فیصد خون پمپ کر رہا ہے۔ یہ ایک نمبر ہے جو آگے کے علاج کا راستہ طے کرتا ہے۔ اوکے، تو تشخیص ہو گئی۔ اب اگلا قدم کیا ہے؟ اب ہم بیماری کی شدت اور سٹیج کا تعین کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں علاج کا پلان بنانے اور مستقبل کا اندازہ لگانے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے لیے ہم دو اہم سسٹمز استعمال کرتے ہیں۔ ACC/AHA سٹیجنگ کو آپ بیماری کی پوری ٹائم لائن سمجھیں۔ یہ سٹیج A سے شروع ہوتی ہے جب صرف رسک فیکٹرز ہوتے ہیں، اور سٹیج D تک جاتی ہے جو آخری سٹیج ہے،
اور یاد رکھیں یہ سٹیجز کبھی پیچھے نہیں آتی۔ اس کے برعکس NYHA کلاسیفیکیشن ایک سنیپ شاٹ کی طرح ہے کہ مریض آج کیسا محسوس کر رہا ہے۔ یہ علامات کے حساب سے بہتر یا خراب ہو سکتی ہے، کلاس آئی سے جہاں کوئی علامات نہیں، کلاس آئی وی تک جہاں آرام میں بھی علامات ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف، اور یہاں ہم خاص طور پر HFrEF کی بات کریں گے، ہارٹ فیلئر ود ریڈیوسڈ ایجیکشن فریکشن۔ یہ وہ مریض ہیں جہاں دل کا پمپ کمزور ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ماڈرن میڈیسن نے واقعی انقلاب برپا کر دیا ہے۔ یہ علاج کتنا مؤثر ہے؟ سنیں، گائیڈ لائن ڈائریکٹڈ میڈیکل تھیراپی سے HFrEF کی اموات میں 70% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ میں دہراتا ہوں، 70%۔ یہ کارڈیولوجی کی دنیا میں ایک زبردست کامیابی ہے۔ آج کل HRF کا علاج 4 بنیادی ستونوں پر کھڑا ہے۔ اسے یاد رکھنے کا آسان طریقہ ہے BAMS۔ B سے بیٹا بلاکرز جو دل پر بوجھ کم کرتے ہیں، A سے RNIs جو خون کی نالیوں کو ریلیکس کرتے ہیں، M سے MRS جو جسم سے فضول پانی نکالتے ہیں، اور S سے SGLT2 انہیبیٹرز جو دل کو حفاظت دیتے ہیں۔ یہ چاروں دوائیاں مل کر دل پر سٹریس کم کرتی ہیں اور زندگیاں بچاتی ہیں۔ HFE میں اتنی زبردست کامیابیوں کے بعد اب سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ شاید اب اگلی منزل HFpF ہے، ہارٹ فیلئر ود پریزروڈ ایجیکشن فریکشن۔ یہ وہ قسم ہے جہاں دل کمزور نہیں بلکہ سخت ہو جاتا ہے۔ یا شاید اصل جنگ تو بیماری کو روکنے کی ہے، پریونشن۔ یہ وہ سوالات ہیں جو کارڈیولوجی کے مستقبل کی سمت طے کر رہے ہیں اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، اگلی بڑی پیش رفت کہاں سے آئے گی؟